औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे चैप्टर 5 फ्रॉम विंडो टू वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 6 और चैप्टर है ये एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। तो हम पढ़ेंगे पहले बैकग्राउंड की असल में पहले ये किन से इनका ओरिजिन था, कहाँ से ये आए थे, कौन लोग थे, और फिर हम इसको आगे देखेंगे कि आगे इन्होंने जाकर क्या क्या फतूहात की या क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए या क्या क्या उनकी वजूहत बनी डिक्लाइन की। Ancient Greek civilization started in 1200 BC and lasted until the death of Alexander the Great. ये एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन शुरू होती है 1200 BC बिफोर क्राइस्ट एरा से और ख़त्म होती है ये जब सिकंदर आज़म को मौत आती है या वो मर जाता है इन 323 BCE के अंदर। इट वॉज सिचुएटेड इन मॉडर्न डे ग्रीस अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ तुर्किया। अब तुर्किया के पास यानी तुर्की के साथ साथ जो भी वेस्टर्न कोस्ट उनका साहिली पट्टी बनती है, मशरकी मगरबी साहिली पट्टी, वो ग्रीस और कोस्ट ऑफ तुर्किया के साथ साथ ये चलती है। आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी एंशिएंट सिविलाइजेशन आई हैं दे वर ऑल ग्रू नियर अ रिवर और वाटर सोर्स। ठीक है ना, वाटर बॉडीज़ के पास ही सिविलाइजेशन पली बढ़ी हैं क्योंकि उस पानी के रास्ते वो सफ़र भी किया करते थे। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, खाना पीना, फसलें, वो सब जो है ना डिपेंड्स अपॉन दैट वाटर बॉडी। चाहे वो समंदर हो, वो लेक हो, वो दरिया हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन ग्रू नियर अ रिवर। और ये आप पढ़ते भी आए हो पीछे से कि मेसोपोटामियम है और येलो रिवर वाली सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन है, हमारे पास इजिप्ट सिविलाइजेशन है, जो भी हैं। तो ये लोग भी जो है ना ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ तुर्किया के साथ साथ यानी साहिली पट्टी जहाँ समंदर लगता था और ग्रीस से लेकर तुर्किया तक ये वहाँ आबाद हुए थे और एक्सपैंड करते चले गए, बढ़ते चले गए। द सिविलाइजेशन एक्सपेंडेड एज द एंशिएंट ग्रीक colonists built several cities along the Mediterranean and Black Sea coast। अब ये शुरू तो हो रहे हैं ग्रीस टू तुर्किया, लेकिन तुर्किया से आगे एक्सपैंड होना शुरू हुए आबादियों की शक्ल में, छोटी छोटी कॉलोनीज़ की शक्ल में, मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी तक। ठीक है ना, तो ये काफ़ी बहुत बड़ा इलाका बनता है और आपको ये मैप साथ नज़र आ रहा होगा। इसमें जितना भी ऑरेंज पार्ट है ना, और देखिए पानी को उसने घेरा हुआ है, ठीक है, और साहिली पट्टी के ऊपर है एथेंस, आप देख रहे हो। तो ये मेडिटेरेनियन सी भी लग रहा है, ब्लैक सी भी लग रहा है इसको, और सारी जो ग्रीस है और तुर्की की साइड है वो सारी पानी की पट्टी के पास में जितना ऑरेंज एरिया नज़र आ रहा है वो सारा का सारा यही ग्रीक सिविलाइजेशन है, जिनको हम एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। These were built to deal with expansion in population and acquire new resources। और इन्होंने ऐसा क्यों किया कि वो पानी साहिली पट्टी के साथ साथ बढ़ते चले गए, वहीं आबादियाँ बनाई, पीछे क्यों नहीं बनाई जहाँ इतनी ज़मीन मौजूद थी, पानी के पास ही क्यों बनाई? तो मैंने आपको बताया दैट पानी जो है वो यूज़ करते थे फॉर अ ट्रेड सोर्स। ठीक है ना, इसके अलावा और बहुत सारे वो ट्रेड रूट्स थे, वहाँ से तिजारत के लिए वो निकलते थे और एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना उनके लिए आसान होता था। अगर वो अंदर कहीं जाकर अपनी दूर समंदर से बादियाँ बनाते तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता ट्रैवल करना, क्योंकि उस दौर में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो था ना वो ज़्यादातर बहरी जहाज़ हुआ करते थे, तो इसलिए इनको सूट करता था पानी के पास रहना। अब नेक्स्ट बात वो कर रहे हैं, द एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन इज़ कंसीडर्ड एन एरा ऑफ ग्रेट फिलोसफिकल, artistic, scientific and political achievements that still continues to influence the western civilization। अब हमारी जो मगरब की बात करें, मगरबी जितनी भी सिविलाइजेशन अभी चल रही हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में जितने भी हैं, वो अब तक इन्फ्लुएंस है, मुतासर हैं इस एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन से। क्यों? क्योंकि ये उस दौर की बेहतरीन समझ लें सिविलाइजेशन थी, क्योंकि ये फ़िलासफ़ी में यानी फ़लसफ़ा के अंदर इसकी बहुत अचीवमेंट्स थी। इसके अलावा आर्टिस्टिक और साइंटिफिक। आर्टिस्टिक में आपका बिल्डिंग भी आ जाता है, बिल्डिंग बनाना और घर बनाना और ख़ूबसूरत बिल्डिंग्स को नक्शो निगार देना। इसके अलावा ड्रामा, थिएटर, ये सब आर्टिस्टिक उसमें आ जाता है, और मुजस्समा साज़ी, ये बहुत सारी चीज़ें जो आर्ट से रिलेटेड है। इसके बाद साइंटिफिक क्यों? क्योंकि दवाइयाँ और सर्जरी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स थी। इसके बाद पॉलिटिकल तौर पर ये बड़े मज़बूत थे, सियासी तौर पर इन्होंने अपने आप को बड़ा मज़बूत किया हुआ था। तो ये अभी तक इनकी ये सिविलाइजेशन को याद रखा हुआ है इन्हीं
4 باتوں کی وجہ سے کہ فلاسفیکل، آرٹسٹک، سائنٹیفک اینڈ پولیٹیکل اچیومنٹس بہت تھیں اس دور میں ایز کنسیڈر ٹو دا پریزنٹ ٹائم۔ اب چلتے ہیں آگے سوشل اینڈ پولیٹیکل اسٹرکچر ریلیجن کی طرف کہ وہاں کیسے پریکٹس کیا جاتا تھا سوشل پولیٹیکل اسٹرکچر کو اور ریلیجن کو۔ The Greeks worshipped Zeus, the king of gods, and his queen Hera یا ہیرا یا ہیرا بلا سکتے ہیں آپ، the goddess, but there were gods for many other aspects of life as well۔ اب یہ لوگ بت پرست تھے، ٹھیک ہے، اور یہ اپنے جو ان کا سب سے بڑا بت تھا نا اس کو جو دیوتا مانتے تھے اس کو زیوس کو مانتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ زیوس اگر میں آپ کو اس کی مثال دوں نا تو اچھی سی مثال یہ ہے کہ جس نے بھی وہ دیکھی ہے مووی ایونجرز یا آپ بات کریں تو اس میں بھی انہوں نے زیوس کا اور تھور وغیرہ کی جتنی موویز ہیں نا انہوں نے اس کا کانسیپٹ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زیوس ان کا جو خدا تھا وہ سب سے دیوی دیوتاؤں میں سب سے بڑا دیوتا تھا ان کا، نعوذ باللہ۔ ہم تو خیر شکر ہے اللہ کا ہم مسلمان ہیں، ایسی ساری خرافات سے اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ اور اس کی جو بیوی تھی اس کو وہ دیوی مانتے تھے اور اس کی بھی پوجا کرتے تھے اور اس کا نام تھا ہیرا۔ اب بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اب اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اور بھی کئی خدا انہوں نے رکھے ہوئے تھے، یہ تو وہ ہے جو سب سے ٹاپ پر آتے ہیں دیوی اور دیوتا، لیکن ان کے بعد جو چھوٹے چھوٹے تھے نا چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کہ بارش برسا دی، باتھ روم میں پانی نہیں آ رہا یا درخت پر پھل نہیں آ رہا اور مٹی میں سے فصل نہیں نکل رہی، تو اس کے لیے ہر ایک کام کے لیے ایک نیا خدا رکھا ہوتا تھا، نعوذ باللہ انہوں نے۔ تو آسپیکٹس آف لائف کا مطلب ہے کہ اور جتنے پہلو تھے نا زندگی کے ان سب کاموں کے لیے ایک خدا انہوں نے چوز کیا ہوا تھا یا رکھا ہوا تھا۔ The temples for each god were beautifully building with columns raised on a stone platform۔ اب نیچے ایک بہت بڑا تختہ نما پتھر ہوتا تھا اور اس کے اوپر کالم کی شکل میں بلڈنگ بنائی جاتی تھی، پلرز کھڑے کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے پلرز ہوتے تھے اور بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھیں جن کو ٹیمپل کہا جاتا ہے، ان کے مندر ہوتے تھے، ان سب خداؤں کے لیے انہوں نے بنائے ہوتے تھے اور الگ الگ بنائے ہوتے تھے، یعنی ایک ہی مندر کے اندر سب کو انہوں نے سیٹ نہیں کیا ہوا تھا، انہوں نے سب کے لیے الگ الگ اکوموڈیشن رکھی ہوئی تھی، ایسے نہ ہوگا خدا آپس میں لڑ پڑے، تو اس وجہ سے انہوں نے الگ الگ مندر بنا کے دیے ہوئے تھے کہ بھائی اپنے اپنے گھر میں رہو۔ اونلی پریسٹ could go inside the temple، اور وہاں پر جو پادری یا جو بھی مندر کے پجاری تھے صرف وہ انہی کو اجازت تھی اور وہی اس قابل سمجھے جاتے تھے کہ جی بڑے پاک صاف ہیں تو یہی خدا سے جا کے بات کر سکتے ہیں، ان کے دیوتاؤں سے بات کر سکتے ہیں ان کے مطابق۔ which contained the statue of God and a storeroom for keeping the gifts of money which people bought۔ اب اصل وجہ تو یہی تھی نا کہ پریسٹ ہی اندر جا کے ساری سیٹنگ کرتا ہوتا تھا، یعنی لوگوں کو جھانسا دے کر ان سے پیسے اور ان سے قیمتی زیورات اور پھل اور اناج لے لیتے تھے کہ جی گاڈ کو ضرورت ہے، گاڈ کو تم جو ہے نا ہدیہ پیش کرو اور کوئی تحفہ تحائف لائے اگر تم نے کوئی منت ونت پوری کرانی ہے، اپنی بات پوری کرانی ہے، اتنا لالچی گاڈ تھا ان کا۔ اور وہ پریسٹ جو ہے نا اس کا کام تھا کہ جو تحفے تحائف وہ لوگ باہر سے دے کر گئے ہوئے نا وہ اندر ایک اسٹور روم رکھا ہوا تھا، وہیں پہ سارے پیسے زیورات اور شرفیاں اور تحائف اور پھل اور اناج سب وہیں رکھا جاتا تھا جو کہ لوگ لے کر آتے تھے منت کے طور پر یا چڑھاوے کے طور پر۔ The ceremonies and sacrifice took place outside on the steps of the temple۔ اب اس کے علاوہ ان چڑھاووں کے علاوہ قربانیاں بھی کی جاتی تھی اور اس کی باقاعدہ جو ہے نا تقریبات ہوتی تھی، سیریمنیز ہوتی تھی کہ فلاں فلاں چاند نکلنے پر یا فلاں فلاں دن پر ہم نے جو ہے نا سیکریفائس کرنا ہے، قربانیاں دینی ہیں، اور وہ قربانی کہاں دی جاتی تھی؟ اسی مندر کی سیڑھیوں کے اوپر خون بہایا جاتا تھا جانور کا۔ Where there was a altar or in the market place، یا ایسی جگہوں پر وہ قربانی دیتے تھے جو لوگ وہاں سیڑھیوں تک نہیں آ سکتے تھے مندر کی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ جہاں جہاں قصاب خانہ ہوتا تھا، قصاب خانہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بہت سارے جانور ایک ساتھ ذبح کیے جاتے ہیں اور پھر مارکیٹ کی طرف بھیجے جاتے ہیں، تو اسی لیے اس کو جو ہے نا قصاب خانے میں کرنے کے بعد مارکیٹ پلیس کے اندر لے جایا جاتا تھا یا مارکیٹ پلیس میں بھی اس کو ذبح کیا جا سکتا تھا۔ چلتے ہیں گورننس کی طرف۔ دا گریک civilization had several cities states each of which had its own government۔ اب ان کا سسٹم یہ تھا کہ ہر سٹی کی اپنی گورنمنٹ تھی یا سٹی اسٹیٹ تھی، ان کا اپنا راج چلتا تھا، یعنی جیسے اگر آپ لاہور، پشاور، اسلام آباد کی بات کریں تو پشاور میں الگ گورنمنٹ، اسلام آباد میں الگ اور کراچی میں الگ، تو اس ٹائپ کا ان کا ماحول تھا وہاں پر گورنمنٹ کا یا گورننس کا۔
However, these governments were mainly ruled by oppressors for a long time. लेकिन यही सारी अलग अलग स्टेट्स जो है ना उनके पीछे जो भाग दौड़ थी ना वो इनकी लगाम पकड़ी हुई थी ऑपरेसर्स ने। ऑपरेसर्स कौन थे? वही फ्यूडल सिस्टम, जागीरदार निज़ाम, अमीर लोग, ठीक है ना। तो वो जैसे कहते थे गवर्नमेंट वैसे चलती थी हर शहर की। और ऐसा बहुत अरसे तक होता रहा। लेकिन इन 507 BCE द पीपल ऑफ द सिटी स्टेट ऑफ एथेंस established a system called democracy which was adopted by the western nation much later। अब इन्होंने एक नया जो है ना सिस्टम एथेंस सिटी के अंदर लोगों ने इजाद किया और वो था डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कहते हैं बच्चों जमहूरियत को, यानी हर किसी की बात सुनी जाए और किसी का अगर कोई मशवरा थोड़ा सख्त है और आपको अच्छा नहीं लग रहा लेकिन उससे फ़ायदा हो सकता है तो सर झुकाकर उसकी बात मान ली जाए, लड़ा ना जाए, यानी मिलजुल कर गवर्नमेंट चलाई जाए। ये नहीं कि किसी एक अमीर जागीरदार के हाथ में, चाहे वो इस काबिल है या नहीं है, वो हुकूमत चला सकता है या नहीं, तो उसको हुकूमत दे दें। सब मिलकर एक हुकूमत बनाए जिसको जमहूरी हुकूमत कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमारा पाकिस्तान है, इट्स इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसका पूरा नाम जो है। तो हम सिर्फ पाकिस्तान का, क्योंकि डेमोक्रेसी तो यहाँ पर नाम की है, बस दिखावे की है, वैसे है नहीं। तो इसी चीज़ को, इसी फार्मूले को या इसी डेमोक्रेसी को जाकर वेस्टर्न नेशंस ने बड़ी बाद अपनाया, ठीक है ना। ग्रीक, एंशियंट ग्रीक में ने तो ये अपना ली थी लेकिन बाकियों को बाद में अकल आई। द ग्रीक सिविलाइजेशन वॉज रूल्ड अंडर द डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉर नियरली 2 centuries। तकरीबन 2 सदियों तक, 200 सालों तक ये जो है ना ग्रीक सिविलाइजेशन वो इसी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंडर चलती रही और ये बहुत अच्छा सिस्टम था, यानी सबके हकूक़ का ख्याल रखना, यानी फ्यूडल सिस्टम से बाहर निकल आए थे। और जागीरदार जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, गरीबों का कुछ नहीं सोचते और सिर्फ अपना ख्याल करते हैं या अपने अमीर दोस्तों की मदद करते हैं, गरीबों को पीस के रख देते हैं। तो इस वजह से ये 200 साल तक कारामद रहा। Adult male citizens who made up 10-15% of the population were eligible to vote। और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में वोटिंग तो हुआ करती थी लेकिन जिस तरह हम इलेक्शंस होते हैं तो जो हैं 18 साल से ऊपर जितने भी लड़के लड़कियां, मर्द, बूढ़े, औरतें, सब लोग जाकर वोट देते हैं। पर इनका ऐसा सिस्टम था कि 10 से 15% जो है ना पॉपुलेशन वो एलिजिबल थी, जो कि सिर्फ अडल्ट हों और अडल्ट में लाइक 40 साल के हों और सिर्फ मर्द होने चाहिए, औरतें नहीं अपना वोट दे सकती। वो भी 10 से 15% लोग ऐसे थे जो इस काबिल समझे जाते थे जिनका वोट लिया जाता था। डेमोक्रेसी इज़ डिफाइंड एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अब डेमोक्रेसी का ये वर्ड आपने पानी की तरह याद करना है बिकॉज दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ अ डेमोक्रेसी इन एंशिएंट ग्रीक एंड व्हाट इज़ meant by democracy, or how the democracy is defined in the डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर यही आपने लिखना है कि डेमोक्रेसी इज़ डिफाइंड एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, कि वो हुकूमत भी लोगों की है, फॉर द पीपल लोगों के लिए है, एंड बाय द पीपल और लोगों से है। अगर लोग नहीं है तो गवर्नमेंट नहीं है। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ बिल्ट अपॉन द पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन हु एंजॉय राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब इस गवर्नमेंट का सिस्टम ये था कि हर बंदे के हकूक़ का ख्याल रखा जाएगा, यानी उसको बराबर के हक मिलेगा सब लोगों को, और उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी एहसास करवाया जाएगा कि तुम्हारा भी कोई काम बनता है कि तुम भी मुल्क के लिए अच्छाई करो कुछ। दे हैव द राइट टू बी ट्रीटेड विद द रिस्पेक्ट, फेयरनेस एंड जस्टिस। इसके साथ साथ उसके हकूक़ देने के अलावा उसके साथ इंसाफ किया जाए, उसको फेयरनेस के साथ रखा जाए, यानी उसके साथ भलाई की जाए, अच्छा सलूक किया जाए, और किसी भी किस्म की उसके साथ हुई ज़्यादती के बदले में उसको इंसाफ दिया जाए। लाइकवाइज इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी रिस्पेक्टफुल, टॉलरेंट, फेयर एंड जस्ट टू देयर फेलो सिटीजन्स। और इसके बदले में उस बंदे को क्या करना है जिसको ये सारे राइट्स मिल रहे हैं, उसकी भी कुछ ज़िम्मेदारी है। उसको चाहिए कि वो सबका एहतराम करे, बर्दाश्त करे, सबसे अच्छा सलूक करे और अपने तमाम फेलो सिटीजन जो हैं उसके भाई हैं, भाइयों की तरह उनको समझे, ठीक है, दोस्त की तरह समझे और उनके हकूक़ का भी ख्याल करे। अगर उसके हक़ का ख्याल गवर्नमेंट कर रही है तो उसका
فرض ہے کہ وہ اپنے آس پاس رہنے والوں کا خیال کرے تاکہ پرامن معاشرے کی بنیاد پکی ہو سکے. اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ ٹو بی فیئر اینڈ جسٹ ٹو اٹس citizens while the citizens are also expected to show patriotism اینڈ لائلٹی ٹو دیئر کنٹری. اب یہ ایک ہاتھ لے ایک ہاتھ دے والا سسٹم تھا کہ اگر حکومت اپنے شہریوں کا خیال رکھ رہی ہے تو شہریوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ وفاداری نبھائیں اور حق ادا کریں اور اس کے ساتھ بنے رہیں. ٹھیک ہے نا, اور مشکل وقت میں اپنے ملک کی حفاظت کریں. چلتے ہیں اسپورٹس کی طرف. گریک پیپل ایگزیبیٹڈ گریٹ انٹرسٹ ان ایتھلیٹک کمپٹیشن. اب گریک پیپل ہوں اور ایتھلیٹ نہ ہوں یہ ممکن نہیں, یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اسپورٹس ان کا سب سے بہترین ہابی تھی اس دور میں, اور یہ بڑے انوالو تھے اور ایگزیبیشن کروایا کرتے تھے اور بار بار لوگوں کو اس میں انوالو ہونے کا کہا جاتا تھا. ایتھلیٹک کمپٹیشن کروائے جاتے تھے اور انہی مقابلوں میں دیکھا جاتا تھا کہ کون اس قابل ہے جس کو اس چیز کا انعام دیا جائے. ہاؤ ویئر این انڈیویجول کیپیبلٹی ٹو ٹیک اوور این اوپوننٹ واز کی ٹو سکسیس. اور اس میں اکیلے بندے کو لڑنے کا کہا جاتا تھا اور اکثر اس کے سامنے مد مقابل 4-4 10-10 لوگ ہوا کرتے تھے, اور پھر اس ایک اکیلے بندے اگر وہ ان 10 کو ہرا دیتا تھا تو پھر سمجھا جاتا تھا کہ یہ واقعی بہادر انسان ہے اور یہ اس کی سمجھ لیں کہ کامیابی کی چابی تھی. دا رننگ ریس آف دا اینشنٹ گریک واز کالڈ اسٹیڈ اور اسٹیڈیون اینڈ از نون ایز دا اولڈسٹ اولمپک اسپورٹس ان دا ورلڈ. آپ کو پتہ ہے نا, جب اولمپک اسٹارٹ ہوتی ہے تو ایک مشعل ہوتی ہے اور اس کو پوری دنیا میں سے چکر دلوا کر اس جگہ لے جایا جاتا ہے اور وہ جلتی رہتی ہے ایسے ماچس کی طرح نا, لیکن ماچس سے بہت بڑی ہوتی ہے, بڑی والی مشال ہوتی ہے اس کو بلاتے ہیں, اور وہ اس کو بند نہیں وہ ہونے دیتے اور بس وہ بھاگتے چلے جاتے ہیں بھاگتے چلے جاتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک, دوسرے سے تیسرے ملک, اور آخرکار اس پوری دنیا کے چکر کاٹ کر اس ملک میں پہنچتے ہیں جہاں بھی اولمپکس کے کھیلوں کا انعقاد ہونا ہوتا ہے یا وہ جہاں پر اوپننگ ایئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی لاسٹ ٹائم جو اولمپکس تھیں مے بی اب جو آنے والی ہیں وہ جاپان کے اندر ہوں گی, ابھی ہوئی نہیں ہیں, تو وہ ہوسٹ ہوگا جاپان اس دفعہ اولمپکس کا. تو ہر ملک کی ایک دفعہ باری آتی ہے, پاکستان کی بھی آئی تھی اور انڈیا کی بھی آئی تھی, اس طرح سب ملکوں کی باری آتی ہے ایک ایک دفعہ, اور وہاں پر جا کر اس چھوٹی مشل سے ایک بہت بڑی مشل جلائی جاتی ہے اور وہ 3 مہینوں تک اولمپک مقابلے ہوتے ہیں اور اس مشل کو جلتے ہی رہنے دیا جاتا ہے, اس کو بند نہیں کیا جاتا. تو یہ انہوں نے اینشنٹ گریک سے یہ ایک سمجھ لیں کہ انہیرٹ کیا تھا اس والے سارے کھیل کو. تو اب نیکسٹ امپورٹنٹ کوشچن آ جائے گا, آپ سے پوچھا جائے گا کہ واٹ از دا اینشنٹ لائک کہہ سکتے ہیں کہ اولڈسٹ اولمپک اسپورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ کہیں گے دا رننگ ریس آف دا اینشنٹ گریک واز کالڈ اسٹیٹ اور اسٹیڈین اینڈ از نون ایز دا اولڈسٹ اولمپک اسپورٹ ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, آپ نے یاد کرنا ہے. دس ریس واز دا اونلی اسپورٹ ہیلڈ ایٹ دا اوپننگ ایئر آف دا اولمپکس ان دا لیٹر ایئرس. ادر گیمس انکلوڈ ریسلنگ, باکسنگ, لانگ جمپ, فٹ ریس, جویلین تھرو, دا پینکریشن, اور یہ ایک کمبینیشن ہے ریسلنگ اور باکسنگ کا, دونوں چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر. اینڈ چیریاٹ اینڈ ہارس ریسز. دا فرسٹ اولمپک گیمس ور ہیلڈ ان 776. تو آپ ان ساری گیمس کا نام یاد کر لیجیے گا. سب سے پہلی گیم ہے دا رننگ ریس, اور اس کے بعد جو گیمس میں کھیلی جاتی تھی ان کے نام آپ نے یہاں سن لی ہیں. تو اس کے علاوہ یہاں آپ کو نیچے پرامپٹ انفارمیشن دے دوں کہ دا بیٹل آف میراتھن واز فوٹ ان 490 BC بٹوین دا ایتھنس اینڈ دا پرشیا. اب پرشین اور ایتھنس اس وقت 2 بڑی ریاستیں ہوا کرتی تھیں, ان کے درمیان میں ایک دفعہ جنگ ہوئی اور وہ ہوئی میدان میراتھن میں. ٹھیک ہے نا, وہ جو میدان تھا اس جنگ کو بھی میراتھن بلاتے ہیں اور اس جگہ کے نام سے مناسبت دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اکارڈنگ ٹو لیجنڈ وین دا Athenians defeated the Persian, the messenger ran from the battlefield to Athens
ٹو کنوے دا نیوز آف وکٹری. تو وہاں سے ایک میسنجر جو کاسک تھا وہ بھاگتا ہوا ایتھنس کی طرف گیا تاکہ وہ اپنی جیت کی خبر دے سکے، کیونکہ یہ بہت بڑی بات تھی. آپ سمجھ لیں کہ اگر ہم امریکہ کو ہرا دیتے ہیں، ہم اس وقت چھوٹا ملک ہیں لیکن ہمارے جذبے بلند ہیں اور امریکہ بہت بڑا ملک ہے، اگر ہم اس کو ہرا دیتے ہیں نا تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی اس چیز کی. اسی طرح ایتھنس چھوٹے تھے پرشیا کے مقابلے میں، تو جب انہوں نے اس کو ہرایا تو وہاں سے کاسک بھاگتا ہوا پیچھے شہر کی طرف گیا یہ بتانے کے لیے کہ ہم جیت گئے ہیں. پر اس کا سانس اکھڑا، وہ اتنی بھاگتا گیا بغیر رکے کہ اس کی موت واقع ہو گئی. وہ وہاں جا کے دربار میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ہم جیت گئے ہیں، اور بس زمین پر گرا. لائک وین ہی ریچ دیئر ہی کلیپسڈ اینڈ ڈائٹ آف ایگزاسیشن، اور ایگزاسٹ ہو چکا تھا وہ. پانی کی کمی تھی جسم میں، سانس پھولا ہوا تھا، اس نے سانس لیے بغیر اتنا دور بھاگ کر سفر طے کیا تھا. کافی کلومیٹر کا سفر بنتا ہے یہ. تو اس کا مقبرہ انہوں نے یہیں بنا دیا، اسی میدان کے اندر جہاں پر وہ بیٹل ہوئی تھی. تو ویسے اگر اصل بات میں آپ کو بتاؤں نا تو انہوں نے تھوڑی یہاں پر چکر بازی دی ہے آپ لوگوں کو. وہ بندہ مرا تو ضرور تھا لیکن وہ یہ بتانے آیا تھا کہ ابھی ہم جیتے نہیں ہیں، اصل میں پرشیا والوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے تو تم لوگ تیار ہو جاؤ. وہ یہ خبر لے کر گیا تھا. تو اس طرح پھر ایتھن والے لڑے تھے جان بازی کے ساتھ اور پرشیا کو ہرا دیا تھا انہوں نے. اور وہاں پر جو ایبریان کا جو پینیسولا تھا نا وہاں سے اس طرف دوسری طرف ان کو بھگا دیا تھا انہوں نے، پرشیا والوں کو، ایتھنس والوں نے. تو اصل کہانی یہ تھی. تو انہوں نے تھوڑا ٹویسٹ کر کے آپ کو نا جھوٹ بولا ہے تاکہ پتہ نہ چلے. تو بس اس کی یاد میں یہ میراتھن ریس کی جاتی ہے ہر ملک میں، اور پاکستان میں بھی یہ کر رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی پاکستان میں تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس چیز کا. نہ وہ ہمارا کوئی ہمسایہ تھا نہ ہمارا کوئی رشتہ دار تھا جو مرا تھا، پتہ نہیں ہم کیوں بھاگ رہے ہیں اس کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ 96 میں اس کو باقاعدہ جو ہے نا اولمپک کا حصہ بنا دیا گیا تھا، اور اس چیز کا اعزاز اس کو ملا تھا. چلے اب نیکسٹ آگے پڑھ لیتے جاؤ. لٹریچر کی بات کریں تو اینشنٹ گریک لٹریچر کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو 3 پیریڈس. اب اینشنٹ گریک کے لٹریچر کو ادب کہتے ہیں جس طرح ہمارا اردو ادب ہے، اس طرح ان کا انگریزی ادب ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں کہانیاں، قصے، ناولز، اس طرح کی ساری چیزیں ہوا کرتی تھی. تو اس کو 3 حصوں میں یا 3 ادوار میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں: آرچیا، کلاسیکل اینڈ ہیلنسٹک. Tragedy, comedy and fables were the most common themes used in their literary work. اب میں آپ کو ان میں سے کچھ ورڈز کے میننگ بتا دیتی ہوں. آرشیا کہتے ہیں قدیمی کہانیاں. ٹھیک ہے، تو بہت پرانی پرانی کہانیاں، نانی دادی پردادی کی وقت کی کہانیاں ہوتی ہیں، ان کو آرچیاکس بلایا جاتے ہیں. کلاسیکل کہانیاں بھی اسی ٹائپ کی ہوتی ہیں، ذرا پرانی ہوتی ہیں لیکن اتنی بھی پرانی نہیں ہوتی، اور اس میں تھوڑا سا میوزک ڈال کر انہوں نے نا اسٹیج ڈرامے بنائے ہوتے ہیں. اب ہیلنسٹک کہانیاں وہ کہانیاں جس میں ہاؤ الیگزینڈر دی گریٹ ڈائڈ، اس کا بیٹا کس طرح مرا، اور اسکندر اعظم کیسے مرا، وہ جس کو پسند کرتا تھا کیلوپترا کو وہ، اور اس کا آگے میاں کس طرح مرا. اور اس کے علاوہ یہ پوری کہانی ہے ایک. جب آپ کلاس 7 میں جاؤ گے نا بچوں، پھر آپ کو اس کی ڈیٹیل مل جائے گی آپ کی بکس کے اندر اور میرے لیکچرز کے اندر، پھر آپ کو بڑا مزہ آئے گا سننے کا. ابھی جتنی ضرورت ہے اتنا میں آپ کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، یعنی ہیلنسٹک کے اندر ان کے جو ایکچوئل کریکٹرز ہیں ان کی زندگیوں کو اور کس طرح وہ آپس میں کیا ریلیشن شپ رکھتے تھے یا کیا دشمنیاں تھیں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ٹریجڈیز جو ہوتی ہیں نا وہ ساری صدمے والی سانے والی کہانیاں ہوتی ہیں، جیسے جہاز گر جانا، کشتی کا ڈوب جانا، اس قسم کی کہانیاں ہوتی ہیں وہ. پھر کامیڈیز کا تو سب کو پتہ ہے کہ اس میں فن کی باتیں ہوتی ہیں. اور فیبلز جو ہوتی ہیں نا وہ سٹوریز ہوتی ہیں جو امیٹیٹ کی جاتی ہیں، جو کہ فکشیس ہوتی ہیں. لائک اس میں جانوروں کا زیادہ ذکر ہوتا ہے، اور وہ جانور بھی وہ جو انسانوں کی طرح بول سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں، تو وہ فیبلز ہوتے ہیں. ور دا موسٹ کامن تھیمس، ان کی یہ تھیمس ہوا کرتی تھی، اس کے اوپر بیس کر کے وہ کہانی بنایا کرتے تھے. The ancient Greeks gave the world the writing of its great historians such as Thucydides, philosophers such as Aristotle and Plato, یا پلوٹو یا پلاٹو بھی بول سکتے ہیں آپ اس کو. اور whose works have inspired people of all times, and Homer, the author of the Iliad and the
Oracy. और ये लिलियाना द ओरेसी इज द ग्रेट वन.